بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان کے حوالے سے نیت کی کیا اہمیت ہے۔ سٹارٹ کر دیں اپنی ویڈیو کو۔ کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت سے بچا رہیں لیکن روزے کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کس وقت کرنی ضروری ہے؟ رمضان شریف اور نذر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کرے یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے۔ دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا نام ہے۔ مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے آفتاب غروب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹے کا ہوا، اور آدھا دن 11 بجے ہوا تو 11 بجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ اور قضائے رمضان اور کفارے اور نذر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ رمضان شریف اور نذر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا قصد کرے یا صرف یہ ارادہ کر لے کہ روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، یا نفل روزے کی نیت کرے، بہر صورت رمضان میں رمضان کا روزہ اور نذر معین کے دن نذر کا روزہ اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا۔ اور نذر غیر معین اور کفاروں اور قضائے رمضان کی نیت میں خاص ان روزوں کا قصد کرنا ضروری ہے۔ نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نیت قصداً اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ دل سے ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، نہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ روزے کے مستحبات کیا ہیں؟ روزے کے مستحبات کیا کیا ہیں؟ سحری کھانا رات سے نیت کرنا، سحری آخری وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہو جانا، افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب غروب نہ ہونے کا شبہ نہ رہے، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، چھوارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ سحری کسے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ سحری آخر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو 1-2 لقمے ہی کھا لینے چاہیے۔ روزے کے مکروہات کیا کیا ہیں؟ گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، کوئی چیز چکھنا۔ ہاں، جس عورت کا خاوند سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے۔ استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا، کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا، کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ سرما لگانا، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، مسواک کرنا اگرچہ تازی جڑ یا شاخ کا ہو، خوشبو لگانا یا سونگھنا، بھولے سے کچھ کھا پی لینا، خود بخود بلا قصد قے ہو جانا، تھوک نگلنا، بلا قصد مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مفسدات سے کیا مراد ہے؟ مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ جن مفسدات سے صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ کیا کیا ہے؟ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی ڈال لیا، قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹائی، قصداً منہ بھر کے قے کر ڈالی، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی کا یا کاغذ کا ٹکڑا قصداً نگل لیا، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لی تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا۔ کان میں تیل ڈالنا، ناس لیا، دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصداً کھا پی لیا، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھا لی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصداً توڑ ڈالا،
ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا، حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آئی ہے۔ کہ ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصداً کھا پی لی، قصداً صحبت کر لی، قصداً کھلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر روزہ ٹوٹ گیا، قصداً کھا پی لیا، تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو لازم ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے منع رہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائے یا مجنون تندرست ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی باقی دن میں شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ کفارہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔